بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر میں امتیاز شاد۔ پاکستان کے اندر نئی حکومت قائم ہو چکی ہے، لیکن نئی حکومت کے قائم ہوتے ہی آج پہلا روزہ اور پہلے روزے کے اندر ہی لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ ہو گیا، اور فراڈ بھی ایسا کہ جس کا کوئی ان کے پاس تدارک بھی نہیں ہے، اور وہ تدارک نکالنے کے لیے بینک انتظامیہ سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے کہ اب اس کا کیا کیا جائے۔ جی ہاں، کراچی کے اندر جو ہے وہ نیشنل بینک کی برانچ کے اندر سے ہزار روپے کی گٹھیوں والا جو ہے وہ بنڈل جو ہے وہ کھولے گئے، لوگوں کو نوٹ دیے گئے، نئے نوٹ تھے، لوگ لینے کے لیے آئے اور لے کر گھر پہنچ گئے۔ لیکن اچانک ایسا ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ شکایت لے کر واپس بینک میں آیا، اور اس نے آ کر نوٹوں والی گڈی پیش کی اور کہا کہ یہ میں ابھی آپ سے لے کر گیا ہوں، اور اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ پرنٹڈ ہے، جبکہ دوسری سائیڈ جو ہے وہ بالکل کوری ہے، صاف ہے، اس کے اوپر نوٹ کی کوئی پرنٹنگ نہیں کی گئی ہے۔ یعنی ایک سائیڈ سے پرنٹ ہوا ہے نوٹ اور دوسری سائیڈ سے نہیں ہوا ہے۔ ایسے بنڈل وہ کئی لوگوں کو تقسیم کر چکے تھے۔ بینک کے اندر کھلبلی مچ گئی اور تمام بنڈل جو ہے وہ کھولے گئے۔ جب بنڈلز کھول کر دیکھا گیا تو جتنے بھی بنڈل نئے نوٹوں کے آئے تھے اس ڈیٹ کے اندر، سارے کے سارے جو ہے وہ فرنٹ پیج پہ ان کا ہے وہ تو پرنٹ تھا، لیکن بیک پیج پر وہ پرنٹ نہیں تھے۔ اس کو لے کر پورے کراچی کے اندر ایک عجیب سا سما برپا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ جس شاپ پر جاتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، وہ وہاں پر نوٹ جب نکالتے ہیں تو اس کی ایک سائیڈ خالی ہے، ایک سائیڈ پر پرنٹ موجود ہے۔ اس حوالے سے بینک انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ اس پر انکوائری ہوگی، دیکھا جائے گا کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ لاکھوں کروڑوں روپے کا یہ فراڈ ہو چکا ہے، اور لوگوں کے پاس وہ نوٹ آ چکے ہیں، لیکن بینک انہیں واپس کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ پاکستان کا ویسے ایک عجیب المیہ ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا جاتا ہے جس سے پوری دنیا کے سامنے ہمیں سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح ہماری حالیہ قائم ہونے والی حکومت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فارم 45 جو ہے اس کے نتائج کچھ اور ہیں، فارم 47 کے نتائج کچھ اور ہیں۔ اسی طرح جب بینک سے نوٹ نکلوائے گئے تو ان نوٹوں کی ایک سائیڈ کچھ اور کہانی بیان کر رہی ہے، تو دوسری سائیڈ جو ہے وہ کوئی دوسری کہانی بیان کر رہی ہے۔ یہ پاکستان کی مکمل اور واضح تصویر ہے بنیادی طور پر کہ پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہو چکا ہے کہ بظاہر ہم دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشی حالات ہیں، لیکن حقیقت میں ہم معاشی طور پر اس مقام پر نہیں موجود ہیں جو فگرز یا ڈیجٹس جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور رمضان شریف کے اندر لوگوں نے مفت راشن تو تقسیم کرنے کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس کے اندر بھی بالکل انہی نوٹوں کے فراڈ کی طرح ہی فراڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ توڑے بند کر کے دیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر جب آٹا کھولا جاتا ہے تو وہ بالکل ناقص قسم کا آٹا ہے، اور وہ گندم بھی بالکل ناقص قسم اور نکارہ قسم کی گندم سے آٹا پسا ہوا انہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے کہ ہمارے بینکس جو ہیں وہ بھی یہی وارداتیں ڈال رہے ہیں، ہمارے مخیر حضرات جو لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کی 2 نمبری وہاں پر دیکھنے کو ملی ہے، اور ہماری حکومتیں جو ہیں وہ بھی 2 نمبری سے قائم ہوئی ہیں۔ جب پورے ملک کا نظام ہی 2 نمبری کی بنیاد پر کھڑا ہے تو اس سے خیر کی خبر کیا لی جا سکتی ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آج اتنے زیادہ غذائی ملک ہونے کے باوجود بھی جس کے پاس زراعت کی بہتات ہے، وہ ایک ایک اناج کے دانے کو ترس رہا ہے۔ اور ہمارا ہمسایہ ملک بھارت جو ہے اس کے اندر بالکل وہی حالات موجود ہیں، وہی موسم ہے، وہی چیزیں موجود ہیں، لیکن وہاں پر غذا جو ہے وہ وافر مقدار میں پیداوار جو ہے وہ کسانوں کے پاس آ رہی ہے۔ وہاں کسانوں کے اوپر تھوڑا بہت بھی ظلم ہوتا ہے تو کسان باہر آ جاتے ہیں اور ان کی بات مانی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اپنے حق کے لیے بھی کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اسے بھی دھر لیا جاتا ہے، اور ایسے کیسز ہمیں بہت سارے دیکھنے کو نظر بھی آ رہے ہیں۔ کراچی کے اس بینک کی حالت جو ہے وہ بالکل اس فقیر جیسی ہو گئی ہے کہ جس کی جیب تو دولت اور مالا مال بھری ہوئی ہے، لوگوں سے مانگ کر اس نے جیبیں بھر لی ہیں، لیکن وہ اس کا استعمال نہیں کر پا رہا ہے۔ اگر وہ معاشرے کے اندر فقیر اپنی اکٹھی کی ہوئی بھیک مانگی ہوئی دولت کا استعمال کرے گا تو یقینی بات ہے کہ لوگ اس کو پھر فقیر نہیں مانیں گے، اس کا دھندا کاروبار بند ہو جائے گا۔ بالکل یہی حالت ہمارے بینکس کی ہو چکی ہے کہ بینک جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، جو سائلین ان کے پاس آ رہے ہیں اور ان کی کسی بات پر وہ توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں بھی کان نہیں دھر رہی ہیں
کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت رمضان شریف کا آپ کہہ لیں کہ آغاز ہو چکا ہے، اور رمضان شریف کے آغاز میں ہی لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے پاس سحری اور افطاری کا سامان نہیں ہے، لیکن حکومتیں اربوں روپے کی بجٹ جو ہے وہ جاری بھی کر چکی ہیں اور کہہ چکی ہیں کہ لوگوں کو یہ دستیاب ہیں، اور یہاں تک بھی حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ 15-20 روزے تک ہم سارا کچھ فراہم کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب پہلے والے روزے پھر وہ غریب کہاں پر رکھیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کی گتھی سلجھانا بہت ضروری ہے کہ اگر آج ایک بینک کے اندر یہ فراڈ ہو سکتا ہے تو اس فراڈ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر یہاں سے تاجر جو ہے وہ ہجرت کر کے دوسرے ممالک میں کیوں جا رہے ہیں؟ جس ملک کے بینک ہی سیکیور نہیں ہے، جس ملک کے سیکیورٹی سسٹم ہی جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہو، وہاں پر لوگ رہنے کو ترجیح کیوں دیں؟ شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں سے شفٹ ہو کر دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں۔ ایون لوگ صومالیہ میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں پاکستان کی نسبت۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے مقتدر حلقوں کو فی الفور ان چیزوں کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ ملک کو ہم لے کر کس طرف جا رہے ہیں۔ پہلے ہمارے پٹواری، تھانے دار یہ چیزیں کنٹرول سے باہر تھیں اور یہ نظام کو کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب بینک جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے، جبکہ لوگوں کا عدلیہ جیسے ادارے کے اوپر پہلے ہی اعتبار اٹھ چکا ہے، باقی تمام اداروں کو بھی لوگ جو ہے وہ شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جب لوگوں کا سرمایہ ہی محفوظ نہیں رہے گا تو لوگ اس ملک میں پھر کیوں رہیں گے؟ لگتا یوں ہی ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی یہ جو ڈی سٹیبلائزیشن ہے یہ تباہی اور بربادی کا ایک پیش خیمہ نظر آ رہی ہے، اور لگتا یوں ہی ہے کہ پاکستان بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کے اوپر نہ سوچا، اس کے اوپر غور نہ کیا تو خدا نخواستہ پھر اس پاکستان کے نظام کو سنبھالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں وہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور وہ اس وطن میں جینا چاہتے ہیں، لیکن افسوس کہ یہاں کے جو انتظامی امور ہیں، جو یہاں پر کرتا درتا طاقتیں ہیں، وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ملک کے اندر کوئی انتشار پھیلے۔ اب دیکھیے کہ غریب آدمی کی اگر تنخواہ آئی ہے بینک کے اندر اور وہ تنخواہ لے کے باہر نکلا ہے اور اس کے نوٹ ہی سارے خراب ہے اور وہ بینک والا اس سے واپس لینے کو ہی تیار نہیں ہے، کہہ رہا ہے کہ ایک کمیٹی بیٹھے گی، جب کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے، یہ کمیٹی کھیلتے کھیلتے اس بیچارے کا مہینہ تو گزر جائے گا۔ یہ حالات ملک کے اور عوام کے اگر ہم نے کر دیے ہیں تو پھر توقع مت رکھیے کہ یہ ملک جو ہے یہ کوئی سونے کی چڑیا بنے گا اور خوشحالی آئے گی اور لوگ جو ہیں وہ خوش بری زندگی گزاریں گے۔ ایسا پھر ممکن نہیں ہوگا۔ خوشیوں بری زندگی صرف انہی قوموں کے نصیب میں آتی ہے جن قوموں کے ممالک اور ان کے سربراہان جو ہیں وہ ایمانداری کی بنیاد پر حکومت کر رہے ہوں، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ 2024 کے الیکشن میں قائم ہونے والی جو حکومتیں ہیں ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی سوال ہے اور ان کے وجود میں آنے کے اوپر بھی سوال ہے۔ اس طرح کے جو سوالات اٹھ رہے ہیں یہ ملک کے لیے کوئی خیر کی خبر نہیں ہے۔ بہرحال اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ امتیاز شاد کو اجازت دیں۔ پاکستان پائند آباد۔